اللہ رب العالمین کی طاعت کے سلسلے میں، اس کی فرما برداری کے سلسلے میں ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ مجاہدہ کرو۔ تو دین سیکھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی کو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہوگا۔ وقال عز من قائل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، ابھی 10-11 دنوں کی بات ہے کہ ہم سب رب العالمین کی طرف سے بھیجے جانے والے ایک عظیم مہمان کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ سبھی کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کی آمد ہے۔ بس اس مہینے کا استقبال کرنے کے لیے ہم میں سے کون باقی رہے گا اور کس کی زندگی قضاء اور قدر کے فیصلے کا فیصلہ اس پر صادر ہوگا اور کون اس کا استقبال کرنے سے رہ جائے گا، یہ بس اللہ رب العالمین کو ہی اس کا علم ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کسی بھی انسان کو، کسی بھی نفس کو اس کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین جن بندیوں کی زندگی میں برکت عطا کریں گے اور انہیں استقبال رمضان کی توفیق دیں گے تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن ایسے عظیم مہمان کی آمد پر، وہ مہمان جو کہ ہم پر اپنے خزانے لٹانے کے لیے آ رہا ہے، برکتوں کے، سعادتوں کے خزانے لٹانے کے لیے ہم پر آ رہا ہے، تو ایسے مہمان کا استقبال کرنے کے لیے ہماری اپنی طرف سے کیا تیاری ہوتی ہے، یہی سوالیہ نشان ہے۔ دنیا کے بہت سارے لوگ رمضان کی آمد پر تیاریاں کرتے ہیں، دکاندار تیاریاں کرتے ہیں، چاہے وہ سودا سلف کی دکان والے ہوں یا پھر کپڑے وغیرہ بیچنے والے ہوں یا بہت بڑے بڑے شاپنگ مالز ہوں، وہاں آپ رمضان کی تیاریوں کی آپ جھلک دیکھیں گے۔ اور اسی طرح سے چھوٹے موٹے ہوٹل ہوں، وہاں بھی آپ رمضان کی تیاریاں آپ دیکھیں گے۔ ہر طرح کے تاجر برابر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی اپنی تیاریاں زور و شور سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن صحیح معنوں میں اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے یہ جو مہینہ آ رہا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانے والے ایک مومن کی تیاری کیا ہے، یہ جنت دیکھنا بہت ضروری ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسا مہینہ کہ جس کے اندر جنت کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں، کبھی بند نہیں ہوتے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سر کے شیاطین کو بیڑیاں پہنا دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ماہ مبارک میں بندہ یہ کوشش کرے کہ اپنے رب رحیم اور رحمان کی اس سے قریب تر ہونے اور اسی طرح سے اس کی رحمت اور غفران کا اپنے آپ کو حقدار بنانے کی اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ باب ریان سے اس کو بلاوا دیا جائے، اپنے آپ کو اس طرح سے اس کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب تیاریاں یقیناً ہم جانتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ کہ جس کے اندر ایک کام جو سب سے اہم اور سب سے اہم تیاری جس کی ہونی ہے وہ ہمارے اپنے نفس سے لڑنے والی تیاری ہے۔ حضرات و خواتین، آج ہم لوگ جس دنیا میں جی رہے ہیں اور جس زمانے میں ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ایسا زمانہ ہے کہ اس کے اندر مسلمان چاہے وہ بڑی عمر کا ہو کہ جوان ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، ہر ایک اپنے اپنے خواہش نفس کے پیچھے لگا ہوا بالکل نظر آتا ہے۔
کسی کو مال و دولت کی ایسی خواہش کہ اس کے پیچھے ایسا لگا ہوا ہے کہ حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، رب رحمان کی طرف سے زندگی گزارنے کے کیا احکامات دیے گئے ان کی کوئی پرواہ نہیں، بس مال سمیٹنے کے چکر میں بالکل لگا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک نفس کی خواہش ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے اپنے ہر ایک کے ہاتھ میں جو کھلونا موبائل فون کی شکل میں کہ جس میں بلا مبالغہ ہماری اپنی 24 گھنٹوں میں سے زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ گزرتا ہے، اور ہم اس کے ایسے عادی ہو چکے ہیں کہ اگر ہم اچانک اپنے نفس کی لگام کھینچ کر اسے رکانا چاہیں گے، اس پر روک لگانا چاہیں گے تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ کوئی تیز رفتار گاڑی نہیں کہ جس میں آپ اگر بریک لگائیں گے تو اس کی رفتار کم ہو جائے گی اور رک بھی جائے گی، لیکن نفس کا معاملہ بالکل ان سب سے الگ ہے۔ یہ نفس جب کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو اس سے چھڑانا اور اس سے چھٹکارا پانا یہ بہت ہی مشکل کام ہوا کرتا ہے۔ تو اسی لیے جو چیز جس بات کی ہمیں اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے جو اہم تیاری کرنی ہے وہ ہمارے اپنے ہی نفس کے ساتھ لڑنے کی تیاری ہم کو کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ صحیح معنوں میں مجاہد وہی ہے جو اپنے نفس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے کاموں میں لڑتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ رب العالمین کی طاعت کے سلسلے میں، اس کی فرما برداری کے سلسلے میں ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ مجاہدہ کرو۔ یہ ہمارا اپنا داخلی دشمن ہے نفس، کہ اس پر اگر ہم نے قابو پا لیا تو پھر اس کے بعد ہمارے اپنے باہر کے دشمنوں پر قابو پانا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے نفس کے ساتھ مجاہدہ، یہ ایسا وقت کہ رمضان کے آنے سے پہلے، یہ خود بھی ہماری اپنی غفلت کی بات ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کی آمد سے صرف 10 دن پہلے ہم رمضان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ورنہ اور بہت پہلے سے، جیسے کہ ہمارے اپنے اسلاف کرام کی زندگیاں بتاتی ہیں کہ وہ رمضان کی آمد سے بہت پہلے سے ہی رمضان کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ پروردگارہ ہمیں رمضان کی وہ باسعادت گھڑیاں اور وہ ساعتیں نصیب کر دے۔ بہرحال جو تیاریاں عام طور پر ہمارے اپنے پاس بھی تیاریاں ہوتی ہیں، گھروں میں تیاریاں بہت قسم کی تیاریاں ہوتی ہیں، جی ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں راشن لا کر بھرنے کی چکر میں لگا رہتا ہے، یا پھر گھر کی صاف صفائی، جالے مارنا، یہ کرنا وہ کرنا، مختلف قسم کے کام کرتے ہیں، یا پھر اور بھی کسی طرح کی رمضان کی تیاری۔ لیکن جو اصل تیاری ایک مسلمان کے لیے رمضان سے آنے سے پہلے یا رمضان کے آنے سے پہلے جو اس کو کرنی ہے، تو وہ سب سے اہم تیاری اپنے نفس کے ساتھ لڑ کر اسے اللہ رب العالمین کا فرما بردار بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ ورنہ یہی بات ہوتی ہے کہ رمضان کے ایسے کتنے رمضان آئے بھی چلے بھی گئے، آنے والا رمضان بھی ہوگا، مگر ہمارا نفس اگر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں رمضان کا استقبال بھی اگر کرے گا تو وہ بے دلی سے کرے گا، بے رغبتی سے کرے گا، اس کے اندر کوئی رغبت نہیں ہوگی کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے سے مجھے بھرپور فائدہ اٹھانے کی فکر کرنی چاہیے، ایسی کوئی بات اس کے اندر نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ بہت ساری اپنی خواہشات کا دل دادا بنا ہوا ہے اور اپنا وقت پتہ نہیں کہاں کہاں گزارنے میں لگا ہوا ہے۔ کبھی بھی انسان کا نفس طاعتوں کی جو مشقت ہے اسے برداشت کرنے کے لیے وہ کبھی راضی نہیں ہوتا،
طاعت و فرما برداری آدمی جب کرتا ہے تو اس میں یقیناً اس کو مشقت ہوتی ہے. نماز پڑھنے میں بھی مشقت ہے, روزہ رکھنے میں بھی مشقت ہے, سچ بولنے میں مشقت ہے, امانت ادا کرنے میں, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے جو جو کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ان کاموں کے انجام دینے میں یقیناً نفس کو بہت شاق گزرتا ہے اور اس کو مشقت محسوس ہوتی ہے. لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہاں اس مشقت کے سہ لینے کے بعد ہمیشہ اور دائمی لذت مجھ کو مل سکتی ہے جنت کی نعمتوں میں, مگر اس کے باوجود دنیا کی زندگی میں راحت کی لذت, اس سے وہ راضی ہونا چاہتا ہے. راحت یعنی کہ کسی طرح کا کوئی کام میں نہیں کروں گا, بس اپنے منمانی جو میرے اپنے نفس میں خواہش پوری ہو, بس اس خواہش کو میں پوری کرتے ہوئے زندگی گزاروں, میرے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو, یہ جو نفس چاہتا ہے. اور اسے یہ بھی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ دنیا کی یہ جو چند دنوں کی راحت اور اس کی لذت اگر وہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تو جو دائمی یعنی اس کے بعد اس کے سامنے صرف حسرتیں ندامتیں بس یہی رہیں گی. مگر اس کے باوجود یہ نفس ایسا ہی ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کی اس راحت کی لذت کے لیے تیار پاتا ہے, مگر طاعت کی مشقتوں کے لیے وہ کبھی راضی نہیں ہوتا, تیار نہیں ہوتا. ہمارا اپنا نفس یہ نہیں چاہے گا کہ 5 وقتہ نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھے. 5 وقتہ نمازوں کے بعد اگر تہجد کی نماز کی بات کی جائے تو اس کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگا. ہمارا نفس نہیں چاہے گا کہ ہم روزہ رکھیں, ہمارا نفس نہیں چاہے گا کہ ہم اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں کچھ نہ خرچ کر دیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے. مگر اس کے برعکس آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے کہاں آدمی مال خرچ کرنے کے لیے اپنی خواہشات, اور چاہے وہ جائز ہو کہ ناجائز ہو, اپنے بیوی بچوں کی خواہشات ان کے لیے خرچ کرنے کے, لاکھوں کے خرچ کرنے کے لیے آدمی تیار ہوتا ہے. نفس وہاں بالکل بھی رکاوٹ نہیں بنتا. مگر اللہ کے راستے میں کسی غریب اور محتاج کو 100 روپیہ دینے کی بات آ جائے, یا کہیں کسی مدرسے کی یا مسجد کی تعمیر کے لیے بس چند ہزار روپے دینے کی بات آئے, تو نفس اس کے سامنے بہت سارے مسائل لا کر کھڑا کرے گا کہ آج اگر تم نے اتنا یہاں خرچ کر دیا تو پھر تمہارے اپنے یہ کام دھرے رہ جائیں گے اور تم یہ کام کیسے کر سکتے ہو. یہی چیز آپ دیکھیں گے کہ یہاں مسجد میں اللہ کے گھر میں آدمی جب تک رہے گا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے گا, دعا کرتا رہے گا, تلاوت کرے گا, نماز پڑھے گا, جو بھی کرے گا, تو ایسی صورت میں اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی, فرشتے برابر اس کے حق میں دعائیں کرتے رہیں گے, یہ سب کچھ اس کو معلوم ہے. مگر آپ دیکھیں کہ مسجد میں آنے والا بندہ کتنی جلد مسجد سے باہر نکلنے کے چکر میں رہتا ہے, جبکہ کسی بھی ہوٹل میں یا کسی اور جگہ آدمی بازاروں میں ادھر ادھر گھنٹوں اگر وہاں بھی لگاتا ہے تو اس کا نفس کبھی اس کو وہاں سے بیزارگی نہیں بتاتا ہے. تو ایسے مقامات میں گھنٹوں گزارنے کے لیے نفس تیار رہتا ہے, لیکن مسجد جیسے مقام میں آدمی تھوڑی دیر کے لیے بھی وقت گزارنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایسے میں یقیناً نفس کے ساتھ مجاہدہ یہ بہت بڑی چیز ہے, اور اسی کی ہم کو رمضان کی آمد سے پہلے بہت اہم اس کی تیاری ہم کو کرنے کی ضرورت ہے. نفس اس کو اس کی خواہشات کی پیروی کرنے سے روکنا یہ ایک ایسا اہم کام کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین یہ بات بتاتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, کہ جو بندہ اپنے پروردگار کے روبرو کھڑے ہو کر جواب دہی سے ڈرے اور اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی کرنے سے روکے, اس کو لگام لگا کر بالکل اپنے قابو میں رکھے, تو ایسے بندے کے لیے اللہ رب العالمین جنت ٹھکانہ بتا رہے ہیں کہ ایسے بندے کا ٹھکانہ جنت ہے. تو یہاں خاص کر اس بات کو وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی کرنے سے وہ روکتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے نیکیاں کر لینا بھی آسان ہوتا ہے,
5 وقتہ نماز بھی وہ پڑھ لیں گے جی، اور ہو سکتا ہے کہ اور بھی بہت سارے نیک کاموں میں پیسے بھی خرچ کر لیں گے، کچھ کر لیں گے، مگر ان کی اپنی جو کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کے اپنے کچھ غلط کام ایسے جن کے وہ زمانے سے عادی ہوتے ہیں، ایسے کام چھوڑنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے معاشرے میں آپ کو ملیں گے کہ جن کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، ارے یہ کیا 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھے تو کیا ہوا، یہ کرے تو کیا ہوا، وہ کرے تو کیا ہوا، اس کی اپنی یہ جو ہے غلطی، یہ جو برائی جس کے اندر وہ زمانے سے ملوث ہے، یہ کہاں چھوڑ رہا ہے۔ ایسے بالکل یعنی کہ نفس خاص کر برائیوں کی طرف میلان اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ ہمارا اپنے نفس امارہ ہمیں ہمیشہ برائیوں کی طرف ہی دعوت دیتا ہے، اسی کا ہم کو حکم دیتا ہے، اور برائیوں کو ہمارے اپنے نزدیک بڑی ہی جو ہے لذیذ بنا کر وہ پیش کرتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کی آمد سے پہلے ہماری اپنی دوسری اور کوئی تیاری ہو یا نہ ہو، لیکن سب سے اہم تیاری اس بات کی ہونی چاہیے تو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا۔ تو اس کے لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کے 4 مراتب بتائے، جو کہ سورۃ العصر کا خلاصہ ہے، سمجھیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، جو اللہ تعالیٰ نے سورت اتاری ہے، تو اسی کی روشنی میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے یہی 4 مراتب بتائے ہیں کہ سب سے پہلے ایک انسان اپنے نفس کے ساتھ جو مجاہدہ کرے گا دین سیکھنے کے لیے، کہ جو دین کی باتیں ہیں، دینی معلومات ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ وہ مجاہدہ کرے گا، کیونکہ نفس نہیں چاہے گا کہ دین سیکھے۔ تو دین سیکھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی کو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہوگا۔ سیکھ لینے کے بعد جو کچھ علم اس کو دین کا حاصل ہوا ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے پھر اپنے نفس کے ساتھ اس کو مجاہدہ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ہاں ظاہر سی بات ہے کہ انسان بالکل جو ہے کہ نفس انسان کا اگر سیکھ بھی لے تو عمل ہی کے میدان میں آ کر سب سے زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ عمل کرنے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنے نفس کے ساتھ دوسرا مرتبہ اور دوسرے مرحلے میں سیکھ لینے کے بعد جو کچھ بھی سیکھا ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے بھی اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے کی اس کو ضرورت پیش آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد تیسری بات وہی بتاتے ہیں کہ تیسرا مرحلہ یا تیسرا مرتبہ کہ آدمی سیکھ لیا اور اس پر عمل بھی کر رہا ہے، تو جو کچھ بھی وہ سیکھا ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کے معاملے میں بھی اپنے نفس کے ساتھ اسے لڑنے کی ضرورت ہے۔ ہاں جی بالکل، انسان کا نفس یہی چاہتا ہے کہ بس میں اپنی جگہ پر سیکھ لیا اور میں نے عمل کر لیا، بس اتنا کافی ہے۔ نفس نہیں چاہے گا کہ اس طرح کے کام کو، یہ ایسا یعنی نیکی کے کام، جو علم جو دین میں نے سیکھا ہے، دوسرے اور بہت سارے اس سے غافل ہیں اور اس سے محروم ہیں، میں ان تک بھی یہ خیر پہنچاؤں اور ان کے اپنے جو کہ عمل کرنے کا بھی مجھے اجر و ثواب ملے، تو یہ نفس اس کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ تیسرے نمبر پر اپنے نفس کے ساتھ اس کے لیے بھی مجاہدہ کرنا پڑے گا کہ جو کچھ میں نے سیکھا اور جس پر میں عمل پیرا ہوں، تو وہی ساری باتیں میرے اپنے گھر والوں تک بھی، میرے اپنے رشتہ داروں تک بھی، میرے اپنے محلے کے لوگوں تک بھی مجھے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس کی بھی مجھے جو ہے خواہش ہونی چاہیے، اور وہاں بھی نفس رکاوٹ بنے گا تو اس نفس کے ساتھ ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھا مرتبہ یہی کہ اللہ رب العالمین کے اس دین کو جب آپ دوسروں تک پہنچائیں گے، یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کیے ہیں، تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر آج ہمارا نفس یہی چاہے گا کہ کون اتنی تکلیفیں برداشت کرے۔ ہم اپنی جگہ پر عمل کر لیے، سیکھ لیے، عمل کر لیے، کافی ہے۔ اس راہ میں، اس راستے میں اگر ہم ذرا لگیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں بہت ساری دنیا کی لذتوں سے محروم ہونا پڑے گا، بہت ساری تکلیفیں ہمیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو ایسے میں کیوں نہ ہم اسی پر اکتفا کر لیں، نفس یہی چاہے گا۔ تو اس راہ کی تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے پاس سرخ روح ہونے کے لیے ہمیں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہوگا اور ہمیں اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہوگا۔ تو یہ نفس
ہمارا اپنا بالکل بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ ہمیں خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کا موقع مل جائے اور اپنے آپ کو برائیوں سے ہم جناب باز رکھیں۔ تو یقیناً آنے والا یہ مہینہ جس سے ہمیں جس کا ہم کو شدت سے انتظار بھی ہوتا ہے، اور جو تیاریاں ہمیں کرنی ہے تو اس میں سے ایک سب سے اہم یہی اپنے نفس کے ساتھ لڑنے والی تیاری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آدمی کو توبۃ النصوح کی تیاری کرنی چاہیے۔ توبۃ النصوح یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سارے ایمان والوں کو اللہ رب العالمین یہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبۃ النصوح کرو۔ توبۃ النصوح کیا ہوگا؟ یعنی کہ بندہ جو گناہ کر رہا ہے، چھوٹا بڑا کسی بھی طرح کا، اسے فوراً اس گناہ سے کہ باز آئے، اور اب تک جو وہ گناہ کرتا رہا اس پر شرمندہ ہو، اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، عزم مصمم کرے۔ یہ 3 شرطیں جس توبہ کے اندر ہوتی ہیں تو پھر وہ توبۃ النصوح کہلاتی ہے۔ اور اگر کسی بندے کا گناہ کسی انسان کے حق کی حق تلفی سے اگر متعلق ہے کہ میں نے کسی کو مارا پیٹا، کسی کو گالی دی ہے، یا میں نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے، تو میری اپنی توبہ اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک کہ میں اس بندے کے پاس روبرو حاضر ہو کر اس سے معافی نہ مانگ لوں کہ میں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، میں نے آپ کا مال ناحق میں نے چھینا ہے، میں نے بالکل غلط طریقے سے آپ کا مال میں نے کھایا ہے۔ یہ اعتراف کر کے سارا مال واپس لوٹائے، اور اگر کھا پی کر ختم کر دیا ہے تو اس سے معافی مانگے اور وہ معاف کر دے، تو تب چل کر اس کی وہ توبہ پوری ہوگی۔ اگر وہ بندہ فوت ہو گیا ہو، اس کے وارثین موجود ہیں، تو ان تک ان کا حق جا کر پہنچا دے، یہی تبھی اس کی توبہ پوری ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے دوسری تیاری ہماری اپنی اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم اب تک جن جن گناہوں میں پڑے رہے ہیں ان گناہوں سے توبہ کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں ہم حاضر ہونے کی ہم پوری کوشش کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس مہمان کا ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں تو اس مہمان کے لیے شایان شان ہماری اپنی جو تیاریاں ہونی ہیں، تو ان تیاریوں میں یہی سب سے سر فہرست آنے والی باتیں ہیں کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ لڑیں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے بالکل اپنے کیے پر پچھتائیں، ندامت کا اظہار کریں، اور اس کے سامنے گڑ گڑائیں اور اس سے توبہ کریں، اور عزم مصمم کریں کہ واقعی ہم انشاءاللہ اپنی ان تمام گناہوں سے اور اپنی ان غلطیوں سے آئندہ جتنی زندگی ہماری باقی ہے اس میں ہم بچ کر رہیں گے، اور دوبارہ یہ سب کام ہم نہیں کریں گے۔ ہر انسان کے لیے، مرد ہو عورت ہو، سب کی اپنی اپنی کمزوریاں خوب اچھی طرح سے ان کو معلوم ہیں۔ ہر آدمی اپنے ماضی کو بھی جانتا ہے، اپنے حال کو بھی جانتا ہے، اور اس کی اپنی نیتیں کیا ہیں، آگے وہ کیا کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، یہ سب اسے اچھی طرح سے معلوم ہے۔ تو آدمی اپنے برے ارادوں سے بھی باز آنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بس انتظار کرتے رہتے ہیں، ہاں ابھی میں نے یہ ارادہ کیا ہے، یہ کام ایک کر لوں، یہ بس ایسے ہی بالکل کیا ہے، اپنی آنکھوں سے گناہ، اپنے کانوں سے گناہ، ایسے بالکل کیا ہے، ایک ایک کہہ کر آدمی بس یہ کر لوں گا اور اس کے بعد باز آ جاؤں گا، یہ کر لوں گا پھر باز آ جاؤں گا، ایسے آدمی کرتا ہے۔ لیکن اس کا نفس جب اس کے اندر اور بھی لذت اس کو دلاتا ہے، پیدا کراتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ اور قدم آگے بڑھاتے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں توفیق دے دی، جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہمیں مل رہی ہے، تو فوری طور پر ہمیں اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف لوٹ آنے کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ ماہ مبارک یقیناً بہت عظیم مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ تو ایسے مہینے کے لیے جس میں اللہ رب العالمین نے اس رمضان کا جو تعارف کرایا، کیا کہہ کر کرایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انٹروڈکشن دیا ہے کہ رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
کتنا بابرکت مہینہ ہے یہ کہ اللہ کا یہ کلام قرآن کریم جس کے اندر ہماری اپنی زندگی کے سارے سنہرے اصول ہم کو بتائے گئے ہیں کہ اس کی پیروی کرتے ہوئے اگر ہم نے زندگی گزار لی تو ہماری اپنی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہمارے لیے کامیابی میسر ہے، محقق ہے۔ تو ایسے کتاب کو اللہ رب العالمین نے اتارنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا تو وہ یہی رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا اپنا فیصلہ ہے کہ کس مہینے کو کیا عظمت عطا کرے اور کیا اس کو مقام اور مرتبہ عطا کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ تمہارے پروردگار کو بس اکیلے یہ حق حاصل ہے کہ جو چاہے پیدا کرے اور جسے چاہے جیسا چاہے چن لے۔ تو اللہ رب العالمین نے رمضان کے اس مہینے کو باقی اور سارے مہینوں کے مقابلے میں قرآن کریم کے انزال کے لیے، نازل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے۔ تو ایسے میں یقیناً ہماری اپنی ذمہ داری قرآن کریم کے تعلق سے بھی رمضان کے مہینے میں کیا ہونا چاہیے یہ ہمیں خود اس کا اندازہ ہونا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے اس مہینے میں اتنا بڑا انعام ہم پر کیا ہے، اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا، بلکہ یہ کیا بلکہ کوئی بھی چھوٹا بھی اللہ تعالیٰ کا انعام، اس کا شکر صحیح معنوں میں حق شکر ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، مگر پھر بھی یہ اللہ رب العالمین کی اپنی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بابرکت مہینے کا کیسے ہم شکر ادا کریں اس کا بھی طریقہ خود اس نے ہمیں بتا دیا کہ اس مہینے کے روزے اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کر دیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم جیسی عظیم نعمت تم کو نصیب ہوئی ہے، تو اس نعمت کا شکر تم کو ادا کرنا ہے۔ تو بس اللہ رب العالمین کی اس ہدایت پر عمل کر لو، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پالے تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کا روزہ رکھیں۔ باقی مسائل بہت ہیں کہ کون رکھے گا، کیا ہوگا، کدھر ہوگا، وہ سب انشاءاللہ ہم بعد میں معلوم کریں گے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے رہنمائی دیکھیے کہ اتنا عظیم انعام جو ہمیں ملا اس مہینے میں، اس انعام کا شکر ہم اپنی طرف سے اگر ادا کرنے کی کوشش کرتے، مختلف طریقے ہم اگر اختیار کرتے تو وہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل پسند نہیں ہو سکتا اور اس کا صحیح معنوں میں شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں اس انعام کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ رہنمائی کی کہ ہم کو اس مہینے کے روزے رکھ کر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کی اس نے ہم کو توفیق دی۔ تو یہ ایسا عظیم مہینہ کہ جس کی عظیم حکمت اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتا دی کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اپنے اندر تقوی کی صفت ہمیشہ کے لیے پیدا ہو جائے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ روزے فرض کیے ہیں۔ تو ایسے میں یہ چیز یعنی کہ تقوی اگر بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس تقوی کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتا۔ تقوی کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین کے اوامر بجا لانا اور جو کچھ بھی اس نے ممنوعات اور منہیات ہمارے لیے مقرر کیے ان سے باز آنا اور رک جانا۔ تو ان کاموں کے کرنے سے ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ قرآن مجید کی کتنی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا بدلہ ان کو دیا جائے گا یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو تقوی اختیار کرانے کا اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ذریعہ ہمارے اپنے لیے خود اس نے ہمارے لیے ذریعہ ایک فراہم کیا ہے، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہم کو ضرورت ہے۔ تو یہ آنے والے اس مہمان کی صحیح معنوں میں اس کا استقبال کرنے کے لیے دنیاوی ہماری اپنی تیاریاں، کھانے پینے کی اشیاء اور پھر دیگر اپنے کپڑے، یہ وہ سب، ان سب کی تیاری سے بھی کہیں زیادہ جو معنوی تیاری، روحانی تیاری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس تیاری پر ایک ایک مسلمان مرد عورت بڑی عمر کے ہو یا پھر جوان، سب کو ان باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ مجھے میرا اپنا نفس جن باتوں کا عادی ہو چکا ہے، جس کو اس کی لت پڑ چکی ہے، جن چیزوں کی، کیسے میں اپنے اس نفس کو کنٹرول کروں گا،
کیونکہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جیسے عام دنوں میں ہمارے اپنے نوجوان لڑکے بس سڑکوں کے کونے میں ادھر ادھر ہوٹلوں میں یہاں وہاں بیٹھ کر اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور اپنے اس موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں بھی ان کی حالت اس سے مختلف نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے جب تک ہم اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی یہ صفت اور یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، رمضان کریم کے اس کی برکتوں سے، اس کی سعادتوں سے فائدہ اٹھانا ہمارے حق میں میسر نہیں ہوگا۔ تو پھر ہماری اپنی زندگی پر ہماری اپنی نظر جائے کہ ماضی میں ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، ان سب سے اللہ رب العالمین سے صدق دل سے توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے بندوں کو بہت پسند کرتا ہے اور ان سے راضی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری اپنی اہم تیاری ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والا یہ رمضان کا مہینہ ہماری اپنی زندگیوں میں ایک ٹرننگ پوائنٹ اللہ تعالیٰ اس کو بنائے، اور ہماری اپنی زندگیاں اب تک جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں بھی گزری ہیں، تو آئندہ ہم عزم کریں گے، ہم ارادہ کریں گے کہ باقی کی جو بھی زندگی ہماری ہے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں ہم گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا یہ مہینہ نصیب فرمائے، اس کی برکتوں سعادتوں کو حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عنایت فرمائے، ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور کما حقہ جیسا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ویسا فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔